السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، مقطعات کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اور ان حروف کو چونکہ ایک ایک ٹکڑا کر کے پڑھتے ہیں، ملا کے نہیں پڑھتے کہ علم ایسے نہیں پڑھتے، بلکہ ایک ایک ٹکڑا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور یہ کلمات جو ہے، یہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں راز کے الفاظ تھے۔ بس راز کے جو بسا اوقات بندہ کسی خاص بندے کے ساتھ کچھ الفاظ بولتے ہیں، تو یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو ادھر ذکر ہوئے ہیں۔ اور یہ حروف جو ہے، یہ صرف قرآن مجید کے سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، بیچ میں اور آخر میں نہیں آتے، صرف سٹارٹ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تختی میں ہم یہ پہچانیں گے، اس کا نام ہے مد۔ اس کا نام ہے مد، یعنی مد کا معنی ہے کھینچنا۔ اس مد جس لفظ کے اوپر آئیں گے، اس کو ہم 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس ڈبلیو جیسے نشان کو شد کہتے ہیں، شد۔ اور یہ جس لفظ کے اوپر آ جائے، اس کو پہلے کے ساتھ ملا کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ والے کلمات یہ موجب رحمت اور برکت ہے، زبانی بھی بندہ یاد کرے، اور یہ الفاظ باعث برکت ہے، زبانی بندہ یاد کرے، یا اس کی فوٹوسٹیٹ کر کے دکان میں گھر میں لگائے، اور یا اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو ان حروف کو ہم ایسے پڑھیں گے: الف لام میم۔ لام کی آواز کو میم کی آواز میں 1-2 سیکنڈ کے لیے لے کے جائیں گے، اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ جو لام اور میم جس وقت ملتے ہیں، ناک میں آواز جائے گی، اس کو غنہ کہتے ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ تو ادھر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں: الف لام میم۔ اگلا ورڈ الف، یہ لام، یہ میم، یہ صاد، اوپر مد، یہ شد، ایسے پڑھیں گے: الف لام میم صاد۔ اگلا ورڈ الف لام اور یہ را، یہ مد ہے، یہ کڑی زبر ہے، الف ایک الف کے برابر، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایسے: الف لام را، الف لام را۔ اگلا ورڈ یہ جس طرح الف لام میم کو پڑھا تھا، ایسے ہی دونوں کو ملا کر اس کو 1 الف کے برابر غنہ کریں گے، اور یہ 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے ایسے: الف لام میم را۔ اگین الف لام میم را۔ اگلا ورڈ یہ ہے کاف، یا نہیں ہے، اور یہ اس کے اوپر مد، یہ ہا کھڑی زبر، یا کھڑی زبر، عین اور صاد، ان دونوں کو 1 الف کے برابر، باقیوں کو 4 الف کے برابر ایسے: کاف ہا یا عین صاد۔ دوبارہ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ طا اور یہ ہا، کھڑی زبر 1 الف کے برابر لمبا، دونوں کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے ایسے: طہ۔ اگلا ورڈ ہے طا، یہ سین، یہ میم، کھڑی زبر، مد اور یہ مد، اس کو ایسے پڑھیں گے ہم: طا سین میم۔ سین کو میم کے ساتھ ملا کر
جو سین لکھنے میں سین یا اور نون لکھا جاتا ہے، اس میں سے نون نہیں پڑھیں گے، سین کو میم کے ساتھ ملا کر شد کی وجہ سے، ایسے تو سین میم۔ اگلا ورڈ ہے تو اور سین کھڑی زبر، یہ مد ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، 4 الف کے برابر مد کو لمبا کریں گے، ایسے تو سین تو سین۔ یہ ہے یاسین، یا اور سین سورۃ یاسین کے سٹارٹ میں جو آیا ہے، یہ اس کو ایک الف کے برابر، اس کو 4 الف کے برابر، ایسے یاسین یاسین۔ اگلا ورڈ ہے صاد، اوپر مد ہے، 4 الف کے برابر لمبا کر کے، صاد، موٹا حرف ہے، موٹا بھی کریں گے، 4 الف کے برابر لمبا کر کے، صاد۔ اگلا ورڈ ہے حا اور یہ میم، یہ کھڑی زبر، ایک الف کے برابر، یہ 4 الف کے برابر، حامیم، ہا کو گلے سے صاف کر کے ہا، حامیم۔ یہ دوبارہ اسی کی طرح حامیم ہے، یہ عین، یہ سین، یہ قاف، اوپر چاروں کے مد، یہ کھڑی زبر، حامیم عین سین قاف۔ ایک مرتبہ پھر حامیم عین سین قاف۔ یہ والا اس کی طرح صرف قاف ہے، اوپر مد، قاف، 4 الف کے برابر لمبا کر کے، قاف۔ اگلا ورڈ ہے نون، اوپر مد ہے، 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، ایسے بن جائے گا، نون نون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ویڈیو صرف اس کے لیے ہے کہ بچے اور بڑے اس سے اپنے کلمات ٹھیک کریں، خوش آوازی اور اس چیزوں پہ زیادہ فوکس نہیں کیا گیا۔ آپ سے تعاون کی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، جہاں پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو لازمی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو لفظ آپ نہیں پڑھ سکتے تو ہم اپنا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں، آپ اس سے رابطہ کر کے اپنے وہ الفاظ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔